اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ الآخر الأحد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مستقل و مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر روز آپ آن لائن سماعت کر رہے ہیں کہ آج جو ہے درس نمبر 146 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 42 تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها یؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ ان اللہ بے شک خداوند عالم لا یظلم مثقال ذرۃ لا یظلم ظلم نہیں کرتا ہے، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، اور آگے ظلم ہی نہیں، ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے، یضاعفها اللہ اس کو ڈبل کئی گنا کر دیتا ہے، ڈبل کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور خداوند عالم اجر عظیم عطا کرتا ہے، نیک کام کے بدلے میں خداوند عالم بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں پہلا لفظ ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، خداوند عالم ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اور زیادہ دیتا ہے۔ ظلم کس وجہ سے انسان کرتا ہے؟ ظلم کی وجہ کیا ہے؟ ظلم کی وجہ ایک تو وہ ظلم کرتا ہے جو ڈرتا ہے، جو کسی سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، ڈرنے والا ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی وجہ ایک کیا ہو گئی؟ خوف۔ خداوند عالم قادر مطلق ہے، لہذا ظلم کی جو وجہ خوف ہے وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ کے بارے میں۔ دوسری وجہ ظلم کی کیا ہو سکتی ہے؟ نیاز مندی، ضرورت مندی، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے۔ اور خداوند عالم غنی مطلق ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ ظلم کی ایک وجہ اور ہے حرص، لالچ ہونا۔ ایک جگہ پر ایک ملک ہے، اس نے قبضہ کرنا چاہا دوسرے ملک پر، یا کسی کی کوئی زمین پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ کس وجہ سے ظلم کرتا ہے؟ حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے۔ خداوند عالم قادر مطلق ہے، غنی مطلق ہے، تمام یعنی اسباب ظلم اصلاً پائے نہیں جا رہے ہیں۔ اور بھی ساتھ ساتھ کہ جو خدا ظلم سے منع کر رہا ہے وہ ظلم کیسے نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ظلم کرے، لہذا خداوند عالم نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ کوئی ایسا تصور نہ کرے۔ اور پھر ساتھ ساتھ خداوند عالم کہہ رہا ہے تم اگر نیک کام کرو گے تو اس کا ڈبل دیں گے۔ اس آیت میں وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اگر حسنہ انجام دو، نیک کام کرو گے، یضاعفها ہم اس کو ڈبل کر دیں گے۔
من لدنہ اجر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کو ڈبل کریں گے اور اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے اجر عظیم خداوند عالم عطا کرے گا۔ وہ خدا کہ جو اس آیت میں کیا کہا؟ ڈبل۔ اور آیتیں گزری ہیں جس میں کہا عشرہ، لہو عشرہ، یعنی 10 گنا دیں گے۔ اور آپ نے گزشتہ آیتوں میں پڑھا کہ جس میں مثال دے کر کے بیان کیا گیا کہ اس کی مثال ایسی ہے، نیک کام جو انسان کرتا ہے اس کے بدلے میں خداوند عالم ایسے دیتا ہے کہ جیسے ایک دانہ کسان زمین میں بوتا ہے، اس دانے سے سنبل بالیں نکلتی ہیں اور پھر ہر بال میں دانے ہوتے ہیں، تو کتنا خداوند عالم بڑھا کے دیتا ہے؟ ایک دانے میں ایک دانہ جو ڈالا اس کا 70 دانہ، 70 خوشے اس کے نکلتے ہیں۔ مثال جو دی جو روایات میں ہے کہ ایک دانہ 70 خوشے، یعنی 70 بالیاں، اور جب 70 بالی ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک کے بدلے میں کتنا؟ 700۔ خداوند عالم اتنا اضافہ کر کے دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آیتوں میں بھی ہے بعض کہ خداوند عالم بغیر حساب بہت نیک کام کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ لہذا اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ خدا جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جس نے انسان کو خلق کیا ہے، جو انسان کو رزق دے رہا ہے، جو رازق ہے، اتنے اچھے خدا کو جو کہ ایک کے بدلے میں ڈبل ہی نہیں، 10 نہیں، 70 نہیں، 700 دانے ایک دانے کے برابر بلکہ بے حساب دیتا ہے، پھر انسان اتنے اچھے خدا کو چھوڑ کر کے غیر خدا کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ انسان کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے مختار پیدا کیا ہے، چاہو خدا کو، خدا کی بات مانو، چاہے شیطان کی بات مانو، چاہے نفس امارہ کی پیروی کرو، چاہے نفس لوامہ کی پیروی کرو، اللہ نے اختیار دیا۔ لیکن قرآن مجید میں خداوند عالم نے واضح اور ثابت کر کے دکھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ تمہارا فائدہ اس میں ہے، یعنی دیندار بننے میں فائدہ ہے، بے دین بننے میں فائدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 41 پڑھیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ، یہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا یعنی اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ یہاں پر محشر، عالم محشر کے بارے میں بات ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا حال ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اذا جئنا، جب بلائے جائیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت کے ساتھ اس کے گواہ کو، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہاں پر رسول الاکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، دین اسلام جن پر کامل ہوا ہے، خداوند عالم کیا فرما رہا ہے، وہ کیا اس وقت کیا حالات ہوں گے، کیسا منظر ہوگا۔ اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت کے نبی گواہ بن کے آئیں گے اپنی امت کے لیے۔ وجئنا بک ہؤلاء شہیدا، اے میرے حبیب آپ کو ان تمام نبیوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ یہ پیغمبر ہمارے رسول کی فضیلت اور مرتبے کو قرآن مجید میں خداوند عالم اجاگر کر رہا ہے کہ تمام انبیاء اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے اور رسول اللہ تمام امت پہ کے لیے گواہی دیں گے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت ہے جس میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام سے پوچھا گیا اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت کو بلایا جائے گا گواہ کے ساتھ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان سب پہ گواہ بنایا جائے گا، تو مولا کائنات نے فرمایا یہاں پر مراد خاتم النبیین سید المرسلین
پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ امام نے اس روایت میں فرمایا ہے کہ انبیاء کو بلایا جائے گا اور انبیاء اپنی امتوں کے اعمال کے اوپر گواہی دیں گے، اور انبیاء کے اعمال کے اوپر گواہی دیں گے پیغمبر اکرم جو اول مخلوق، جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، لہذا رسول اللہ گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں 4 مرتبہ تقریباً اس رسول اللہ کے گواہی دینے کا تذکرہ آیا ہے، تفصیل کا مقام نہیں ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ البتہ ایک نکتہ ہے کہ خداوند عالم کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، خداوند عالم سب کچھ انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور آج سائنس سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی ہے، جو ہم بول رہے ہیں یہ بھی محفوظ رہتا ہے، جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں یہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے، جو ہم برے کام کر رہے ہیں وہ بھی ضبط ہوتا ہے۔ تو کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی ہے، ہر وجود جو چیز موجود ہو گئی وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا، یہ انسان مر گیا، دفن ہو گیا، ہڈیاں گل گئیں، گوشت گل گئے، کہا ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا، منتقل ہو گیا۔ کیڑے مکوڑے کھا لیے، کیڑے مکوڑوں کے جسم کا اجزاء بن گئے، بس ختم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آواز جو ہم بول رہے ہیں یہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ گواہ کیا ہے؟ یہ گواہ کس لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، یہ تاکہ انسان پھر سمجھے، اس قیامت خیز منظر کے اوپر توجہ دے کہ وہاں پر کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، سب گواہی دیں گے۔ گواہی دینے میں قیامت میں جیسا کہ روایات میں ائمہ معصومین علیہ السلام، فرشتے، سب انسان کے اعمال پہ گواہی دیں گے۔ یہیں تک نہیں بلکہ زمین بھی گواہی دے گی، زمان بھی گواہی دے گا، جس مکان پہ ہم رہے ہیں وہ مکان، وہ جگہ گواہی دے گی۔ لہذا روایات میں ہے کہ کوشش کرو مختلف جگہوں پہ نماز پڑھو، مثلا کہیں پہاڑ پہ گئے آپ، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، ثواب بھی ہے، قربتاً اللہ، 2 رکعت نماز۔ یہ قیامت میں محشر میں اٹھ کے گواہی دے گی، یہاں پہ اس نے نماز پڑھا تھا۔ کہیں آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، سڑک پہ، نماز کا وقت ہو گیا، کنارے مصلی بچھائیے، دوسروں کے لیے مزاحم نہ ہو، دوسروں کے لیے ڈسٹرب نہ ہو، اپنا کنارے پڑھ لیں، تو کیا یہ بھی گواہی؟ ہر چیز قیامت میں سب گواہی دیں، یہاں تک کہ انسان کا گوشت، انسان کی کھال، گوشت، اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، تمام اعضاء گواہی دیں گے۔ لہٰذا یہ گواہی سب کس کے لیے؟ خود انسانوں کے لیے ہے، سب کے سب گواہی دیں گے۔ اور انسان کیا دیکھے گا؟ انسان دیکھے گا چاروں طرف سے گواہ، پروردگار یہ کیا منظر ہے، چاروں طرف سے گواہ ہوں گے، اس کے اچھے اعمال کے لیے بھی، اس کے برے اعمال کے لیے بھی ہے۔ لہذا روایات میں ہے کہ ہر ہفتے نامہ اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، جو حجت اللہ ہیں، اللہ کی حجت روئے زمین پر ہمیشہ رہی، رسول رہا، رسول کا ولی رہا، رسول کا جانشین رہا، انبیاء رہے، پھر ائمہ معصومین علیہ السلام، ہر ہفتے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی کس لیے ہے روایت میں جو آیا؟ یہ ہمارے ہی لیے ہی ہے کہ متوجہ رہو، ہوشیار رہو۔ مولا سے محبت کرتے ہو تو مولا کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اعمال، نامہ اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت میں جب تمام گواہ اکٹھا ہوں گے اور چاروں طرف سے گواہی ہوگی انسان کے اچھے اعمال اور برے اعمال کی طرف، تو قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا كُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کاش کہ ہم مشرکین میں سے نہ ہوتے۔ افسوس، وہاں پر افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اعمال اپنے بہترین بنائیں، ایسے اعمال
کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، ہمارے امام زمانہ شہزادی فاطمہ زہرا اہل بیت علیہ السلام ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ معصومین خوش ہوں. جیسا کہ چھٹے امام کی وہ حدیث ہے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہیں بننا. کہیں یہ نکلے کہ یہ جا رہا ہے شیعہ نے، یہ شیعہ علی جا رہا ہے، یہ حیدر کرار کا ماننے والا جا رہا ہے. اس سے دھوکہ نہیں ملے گا تمہیں، اس سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اب آیت نمبر 42، آیت نمبر 42. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. یومئذ، ابھی کیا تھا؟ گزشتہ آیت میں کیا تھا؟ فَكَيْفَ إِذَا جَأْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ. کیا حال ہوگا، کیسے، کیا منظر ہوگا، ہمارے اردو میں کہا جائے کیا منظر ہوگا اس وقت کہ جب تمام امتوں کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا گواہی کے لیے، اور پھر سرور کائنات تمام نبیوں کی گواہی دیں گے. اور پھر اس آیت میں کیا؟ یومئذ یود الذین کفروا. اور اس دن کیا ہوگا؟ یود الذین کفروا، کافر جو ہیں وہ چاہیں گے. کیا چاہیں گے؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وعصوا الرسول، رسول اللہ کی نافرمانی کی. کہا رسول اللہ نے کہا فلاں چیز حلال تھی، کہا کہ ہم حرام کرتے ہیں. توجہ کا اشارہ کافی ہے. عصوا الرسول، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی. لو تسوی بہم الارض، کیا حسرت کریں گے وہ، کیا چاہیں گے وہ؟ یومئذ، وہ دن، یود الذین، چاہیں گے، پسند کریں گے، چاہیں گے، حسرت کریں گے. کس چیز کے بارے میں؟ الٹا چل رہا ہے. حسرت کریں گے کیا؟ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے رسول کو تکلیف پہنچائی. لو تسوی بہم الارض، کہ کاش، لو تسوی بہم الارض، کاش کی زمین میں دھنس جاتے، ختم ہو گئے ہوتے اور یہ برا کام نہ کیا ہوتے. کاش دنیا میں زندہ ہی نہ رہے ہوتے. یہ کون لوگ افسوس کریں گے؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جنہوں نے رسول اللہ کو تکلیف دیا ہے. آج بھی ہمارے زمانے میں بھی آج کل سوشل میڈیا پہ سننے کو مل رہا ہے کہ لوگ رسول اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں. غیر نہیں، خود مسلمان تکلیف دے رہا ہے. کیسے کیسے؟ کبھی رسول کی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خلاف مسلمان بول رہا ہے، اپنے کو مسلمان کہلانے والا، رسول اللہ کو ماننے والا، رسول سے محبت کرنے والا کہتا ہے، لیکن اس دن افسوس کرے گا. وَعَصَوُا الرَّسُولَ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، آرزو کریں گے، امید کریں گے، چاہیں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور رسول اللہ کو تکلیف دیا. یہیں تک بات نہیں، ابھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جو کربلا میں حق و باطل کی جنگ ہوئی، جہاں پر اسلام حقیقی دکھائی دیا اور باطل اسلام، یزیدی اسلام لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا. آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ یزید جو کہ دین کا انکار کرنے والا تھا، وہ یزید جس کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے، اس کے ملعون ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے فرزند زہرا، نواسہ رسول، حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا. یہ ملعون ہونے کے لیے کافی ہے. اور جو کچھ ہوا وہ تو بہت زیادہ ہے. صرف بیعت کا مطالبہ کرنے کی جرأت کر کے رسول اللہ کو تکلیف پہنچایا. لیکن آج
افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہو گیا. کیا کہہ رہا ہے کہ یزید کو بھی آج اگر شروع میں نہیں سمجھے مسلمان تو کربلا میں سمجھ لینا چاہیے تھا. کربلا میں بالکل واضح ہو گیا. اگر ڈکلیئر کر دیتے یزید کو کافر ہونے کو، جو کہ دین کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا کوئی وحی نہیں آئی، جو سردار جوانان جنت جس کے لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے سردار ہیں، ان کے خلاف جو جنگ کرنے آ گیا، اس کو اگر کل ہی ڈکلیئر کر دیے ہوتے تو آج ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، یہ کافر نہ ہم پہ الزام لگاتا کہ یہ مسلمان کیسے ہیں، فرزند زہرا کو قتل کیا انہوں نے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ایسے لوگ جن کی عقل ختم ہو چکی ہے، اہل بیت سے دشمنی میں ان کی سوچ ختم ہو گئی ہے، اور ایسے فاسق و فاجر کی حمایت میں بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ ان کے کوشش کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، بلکہ یزید کو رضی اللہ عنہ اگر کہا تو اس سے پتہ چلے گا کہ اور رضی اللہ عنہ جس کو یہ کہتے ہیں کون کون ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کی ہم کو تحقیق کرنا پڑے گی. اب آج کی آیت میں باقی ہے. اسو الرسول، رسول کی نافرمانی کی تو اس دن کیا ہوگا؟ چاہیں گے، حسرت کریں گے، لو تسوى بهم الارض، کہ کاش کہ زمین میں دھنس جاتے، ختم ہو جاتے، اور اتنی عذاب اور اتنی سزا اور رسول اللہ کو تکلیف دینے کی جو سزا اللہ دے گا وہ بھگتنا نہ پڑتا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور کوئی بات بھی خدا سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی. تو اس دن کفار و مشرکین اور جنہوں نے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے وہ یہ حسرت کریں گے، کاش کہ قیامت کا منظر دیکھنے کو نہ ملتا، اور جو گواہ ہمارے خلاف کھڑے ہیں یہ گواہی نہ دیتے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، قیامت کا دن وہ ہے محشر میں جو کہ روایات میں ہے کہ سب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے، وہ کہیں گے اس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، اس کی وجہ سے ہم منحرف ہو گئے، شیطان نے ہم کو بہکا دیا. تو وہاں پہ کچھ چلنے والا نہیں، اللہ نے اختیار دیا تھا، چاہو تو اچھا کام کرو، چاہو تو برا کام کرو، چاہو تو حسین کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو یزید کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے رسول اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے ابو سفیان کے ساتھ ہو جاؤ، اختیار دیا تھا. ایک ہی مرتبہ زندگی ملنا ہے، لہذا دین، مذہب، شریعت کو تحقیق کر کے، سمجھ کے، عقل کی کسوٹی پر روایات صحیح السند کو دیکھتے ہوئے دین کو ماننا چاہیے. لہذا قیامت میں سب ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے. کبھی دوست اپنے دوست سے کہے گا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے جو ہے ہم نے یہ برا کام کیا، آج ہم کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. کبھی کہے گا نہیں، یہ شیطان نے ہم کو بہکا دیا. آخر میں انسان کیا آگا، یا لیتنی، کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے، قرآن مجید کی آیت ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، مٹی ہوتا تو دانا دیتا کم سے کم. انسان ہوا، اہل بیت کو ستایا، رسول اللہ کو ستایا، تو اب عذاب دیکھنا پڑے گا. وہ خداوند عالم جس نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، زبان دیا، آنکھیں دیا، سب اللہ نے ہم کو دیا یہ نعمتیں، اور اس کو اللہ کے خلاف اگر اس زبان کو استعمال کر رہا ہے، رسول اللہ کے خلاف زبان کو استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کتنی سخت سزا ہونا چاہیے، خود سزا تو معلوم ہے. آخر میں دعا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، خداوندہ ہم کو ان میں سے قرار نہ دینا جو قیامت کے دن افسوس کریں گے،
پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مشکلات میں ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگار جو پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔